السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مدینہ کی ریاست ہم سب کے دل کی آواز ہے اور سارے مسلمانوں کا خواب ہے کہ مدینہ کی ریاست ضرور بننی چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ میرے نبی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد کیسے رکھی۔ جب میرے نبی کو نبوت ملی تو اس وقت مکہ کے اندر ہر قسم کی برائی عام تھی، ظلم عام تھا، ناانصافی عام تھی، جہالت عام تھی، قتل و غارت عام تھی، اور اونٹ کو پانی پلانے پر لڑائی چلتی تھی اور کئی سال تک لڑائی چلتی تھی۔ ایک دوسرے کو قتل کر کے ایک دوسرے کی کھوپڑی میں شراب پی جاتی تھی۔ بیت اللہ کے اندر بت ہی بت تھے اور ننگے طواف ہوتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اور اس سے بھی بڑھ کر بہت زیادہ برائیاں عام تھیں۔ میرے نبی کو نبوت ملی، نبوت ملتے ہی میرے نبی نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، لوگوں کو دعوت دینا شروع کی کہ لوگوں ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب یہ کہنا شروع کیا تو سب سے پہلے اپنے ہی خاندان والے، اپنے ہی رشتہ دار دشمن بن گئے۔ اپنا چچا ابو لہب بدترین دشمن، اس کی بیوی ام جمیل بدترین دشمن، اور بے تحاشا تکالیف پہنچائی گئی میرے نبی کو۔ میرے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف کس موقع پر ہوئی کہ جب ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں سے کہا جنہوں نے میرے پیارے نبی کی دو بیٹیوں سے نکاح کیا ہوا تھا کہ جاؤ اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ وہ دونوں آئے اور بڑی گستاخی کی اور بہت بدتمیزی کی اور بڑی گستاخی کے انداز میں انہوں نے آ کر طلاق دی۔ میرے نبی کو بہت دکھ پہنچا۔ میرے نبی نے بد دعا دی کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر چھوڑ دے۔ طرح کی تکالیف پہنچائی گئیں، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے اور اوجڑی میرے نبی کے اوپر ڈال دی جاتی، کوئی جھوٹا کہتا اور کوئی جادوگر کہتا، اور تسلی دینے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب، یہ دو حضرات میرے نبی کو بہت سپورٹ کرتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی تاجر تھیں، اپنا سارا مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لٹا دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا اور آپ کے چچا کا انتقال ہوا تو آپ تنہا رہ گئے، اور اس کے بعد مکہ والوں نے آپ کو مزید پریشان کرنا شروع کیا۔ آپ نے سوچا کہاں جاؤں، کن کو دعوت دوں، تو طائف کی طرف گئے، پیدل سفر کیا۔ جب طائف گئے تو طائف والوں نے پتھر مار کے وہ حال کیا کہ زمین بھی کانپ اٹھی اور اللہ کا عرش بھی ہل گیا کہ یہ کس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ جسم لہو لہان ہو گیا اور پاؤں سے خون، پنڈلیوں سے خون، پورے جسم سے خون نکل رہا ہے، جوتے خون سے بھر چکے ہیں۔ اتنی تکالیف پہنچائی گئیں۔ اس کے بعد جو صحابی مسلمان ہوتے تھے، جس صحابی نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی ان کو بھی طرح کی تکالیف پہنچائی جاتی تھیں، اور انہوں نے بھی قربانی کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے بہت رئیس انسانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد اپنا سارا مال لٹا دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت نوجوان تھے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے تھے، اچھے سے اچھی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ مکے کی جس گلی سے گزرتے تھے لوگ خوشبو سے پہچانتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں، یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں۔ اسلام قبول کیا، باپ کو پتہ چلا، گھر میں قید کر لیا، سب کچھ چھین لیا اور وہاں سے بھاگے، پھر مدینہ کی ہجرت کی۔ اب مدینہ کے اندر میرے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، جسم پر صرف ایک چادر ہے، وہ بھی پھٹی ہوئی، پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے نبی کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنا شروع ہوئے۔ کہا مصعب کی قربانی پر رو رہا ہوں۔
کیا جوانی تھی اور کیسی ٹھاٹ باٹ کی زندگی تھی مکہ کے اندر. اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا. یہ صرف مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی نہیں، ہر صحابی کی یہ کہانی ہے. سب نے قربانیاں دیں. 13 سال مکہ میں محنت ہوئی، پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ کے اندر بھی قربانیاں ہی قربانیاں. انصار نے بہت بڑی قربانی دی کہ اپنا سب کچھ مہاجرین کے ساتھ بانٹا، آدھا کیا. پھر مدینہ کے اندر پھر غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا. غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے. میرے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور میرے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. ہندا نے کان کاٹے، ناک کاٹا، سینہ چیر کر کلیجہ اندر سے نکالا اور کلیجے کو چبایا. اتنی بے دردی سے میرے نبی کے چچا کو شہید کیا گیا. بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. غزوہ خندق ہوا. غزوہ خندق کے اندر پیٹ پر پتھر باندھے گئے، لیکن مدینہ کے اندر ریاست مدینہ کی بنیاد پڑ گئی، اور وہاں لوگوں نے اثار اور ایسا اثار قائم کیا اور ایسی قربانی دی جس کی مثال پوری کائنات میں کہیں نہیں ملتی. ایک دوسرے کو اثار قربانی سکھائی جا رہی ہے. سارے بھوکے ہیں. ایک گھر میں بکرے کی سری آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ پہلے میرا ہمسایہ کھائے گا، دوسرے گھر میں جاتی ہے. اسی طرح بکرے کی سری 7 گھروں کا چکر لگا کر واپس اسی گھر میں آ جاتی ہے. جس گھر سے وہ چلی تھی کوئی ایک نہیں کھاتا. قربانی سکھائی جا رہی ہے اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک سکھایا جا رہا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سالن پہلے میرے یہودی ہمسائے کو دو، جب وہ کھائے گا اس کے بعد میں کھاؤں گا. اپنے یہودی ہمسایوں کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے، اور ماں باپ کی عزت، احترام، ادب سکھایا جا رہا ہے. نماز قائم کی جا رہی ہے اور زکوٰۃ قائم کی جا رہی ہے. پردے کا نظام قائم ہو رہا ہے، اور جب پردے کا حکم آیا تو فوراً پردہ شروع کر دیا. شراب کو ختم کیا گیا، ہر قسم کی جوئے کو، شراب کو، ہر قسم کی برائی کو ختم کیا جا رہا ہے. آپس میں محبت قائم کی جا رہی ہے. ایک ریاست بنائی جا رہی ہے، ایک ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اور یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد 10 سال میرے نبی نے مدینہ میں یہ قربانیاں دیں. 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ کے اندر 23 سال قربانیاں دیتے دیتے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ کر میرے نبی دنیا سے چلے گئے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور 2.5 سال ان کا زمانہ ہے. اس کو جمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کی برکات اور اس کا نظام کھل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سامنے آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری سلطنت کا ایسا خوبصورت نظام بنایا کہ آج گورے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو ملک چلتے ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوانین پر چلتے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ خود مسلمان کو نہیں پتا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن بنیادوں پر مدینہ کی ریاست کا نظام چلایا تھا، نظام بنایا تھا. سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوبوں کا نظام بنایا، اور ضلعوں کا نظام بنایا، اور پولیس کا نظام بنایا، اور فوج کا نظام، اور عدالتوں کا نظام، اور وزارت خزانہ، اور چوکیاں بنائی گئیں، اور سڑکیں بنائیں، اور پل بنائے. سب سے پہلے مردم شماری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی، اور نہری نظام بنایا گیا، اور وظیفے مقرر کیے گئے، اور زکوٰۃ کا نظام اور خراج کا نظام. انتہائی خوبصورت نظام، کوئی ایک چیز نہیں چھوڑی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انتہائی خوبصورت نظام بنایا گیا. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت پھیل چکی تھی. ہر علاقے کا ایک حاکم مقرر کیا، اور حاکم جو مقرر تھا اس کی خود بھی خبر لیتے، خود بھی اس کے پیچھے تحقیقات کرتے، عوام سے بھی اس کے بارے میں پوچھتے. اور سب سے پہلے تحقیقاتی کمیشن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے. اپنے ہی حاکموں کے خلاف تحقیقاتی کمیشن بناتے، اور ان سے پوچھ گچھ ہوتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں تو پیچھے سے آواز آئی کہ اے عمر، آپ قانون بنانے کے بعد مطمئن ہو گئے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قانون بنا دینے کے بعد آپ اللہ کے عذاب سے بچ گئے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کو نہیں پتا کہ ایاز بن غنم جو مصر کا حاکم ہے، اس نے اپنے گھر کے باہر محافظ کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ باریک کرتا پہنتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جلال میں آئے اور محمد بن مسلمہ کو بھیجا. کہا جاؤ
اور इयास को जिस हालत में पाओ पकड़ कर ले आओ। जब वो गए देखा कि वाकई ही वहां पर एक मुहाफिज भी खड़ा है, उन्होंने बारीक कुर्ता भी पहना हुआ है और ये पूरे मिस्र के हाकिम हैं। उनको उठाकर लाए मदीना मुनव्वरा। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, देखें क्या कैसी खूबसूरत सल्तनत बनाई गई, कैसा खूबसूरत निजाम है। कहा इसका बारीक कुर्ता उतारो और मोटा कुर्ता पहनाओ, और बकरियां लाई गई। कहा जाओ जंगल में बकरियां चराओ। तो उनको ये बात गिरा गुजरी तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे बाप का नाम गिनम क्यों था? कि वो बकरियां चराया करता था। तुम्हें बकरियां चराने में क्या आर महसूस होती है? उन्होंने फौरन तौबा की, फौरन माफी मांगी, अमीरुल मोमिनीन आइंदा ऐसे नहीं करूंगा। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु और इसी तरह बड़े बड़े सहाबा की तहकीकात उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद करते थे। अवाम की शिकायत का खुद हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस पर एक्शन खुद लिया करते थे। आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स भरी महफिल में खड़े होकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है कि उमर, माले गनीमत में जो कपड़ा मिला था वो तो बहुत छोटा था, आपने ये कुर्ता कहां से पहन लिया? आपने ये कुर्ता कैसे बना लिया? भरी महफिल में किससे सवाल हो रहा है? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से, अमीरुल मोमिनीन से सवाल हो रहा है, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया जिस गली से उमर गुजरता है शैतान वहां से भाग जाता है। उनसे पूछा जा रहा है और वो जवाब दे रहे हैं। मेरे भाइयों, आज के जज, आज के वकील, आज के हुक्मरान, आज के सियासतदान, मुल्क पर हुकूमत करने वाले और छोटी सी सल्तनत पर हुकूमत करने वाले, वो क्या कहते हैं कि हमसे कौन पूछ सकता है? हमसे पूछने वाला कौन होता है? हम क्यों जवाब दें? एक कुर्ते का हिसाब अवाम ले रही है अमीरुल मोमिनीन से। अमीरुल मोमिनीन, जो माले गनीमत में कपड़ा आया था वो बहुत छोटा था, वो तो आपको पूरा नहीं आता था, आपने ये कुर्ता कैसे बना लिया? इसका हिसाब दें, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मेरे भाई। और अमीरुल मोमिनीन जवाब दे रहे हैं, मेरे भाई जो मेरे हिस्से में कपड़ा आया था उससे मेरा कुर्ता नहीं बन सकता था, और जो मेरे बेटा अब्दुल्ला इब्न उमर उसके हिस्से का कपड़ा उसने मुझे दे दिया, उन दोनों कपड़ों को मिलाकर मैंने ये कुर्ता बनाया है। वो एक कुर्ते का हिसाब दे रहे हैं। आज बड़े बड़े महल खड़े किए हुए हैं, जवाब मांगो तो जवाब नहीं देते और कहते हैं हम जवाब नहीं देंगे। इतना बड़ा जुल्म कहां से बनाया कि तुम्हारे बच्चे बाहर कहाँ रह रहे हैं? बाहर तुमने महल बनाए हुए हैं। जब जजों से सवाल होता है तो वो कहते हैं हम जवाब नहीं देंगे। जब सियासतदानों से सवाल होता है वो कहते हैं हम जवाब नहीं देंगे। जब ताजरों से सवाल होता है वो कहते हैं हम जवाब नहीं देंगे। तो जवाब नहीं देंगे मेरे भाइयों तो रियासत कैसे चलेगी? तो मदीना की रियासत कैसे बनेगी? जैसे मैंने पहले बताया, इसको बनाने के लिए हम सब ने मिलकर कुर्बानियां देनी हैं। और उसके बाद वक्त गुजरता रहा, फिर 27 रमजान की मुबारक रात को, बाबरकत रात को अल्लाह ताला ने मुबारक सरजमीन पाकिस्तान को बनाया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान से क्या मुराद है? पाक सरजमीन। इस सरजमीन, पाक सरजमीन को इसलिए बनाया था कि एक ऐसी धरती होगी जहां मुसलमान खुलकर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, जहां पर हमारी माओ बहनों की इज्जतों की हिफाजत होगी, जहां पर हम खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ सकेंगे और जहां पर इंसाफ होगा और जुल्म नहीं होगा, और जहां पर हमारे हाकिम हमारे रखवाले होंगे। और फिर हुआ क्या कि 70 साल से ज्यादा अरसा हो गया, इस्लाम नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। अपनी ही बेटियों की इज्जतें नीलाम करने पर लगे हुए हैं और अपने ही मुल्क को खाने पर लगे हुए हैं। जिस किश्ती में सवार हैं हम सब मिलकर उसमें सुराख कर रहे हैं और जिसको जितना दाव लगता है वो लगा रहा है और किश्ती में सुराख कर रहा है, और फिर कह रहा है कि मल्लाह को कि तुम किश्ती सही नहीं चला रहे। मेरे भाइयों, हम सब मिलकर मल्लाह की मदद करें। 70 साल से हुक्मरानों ने लूट लूट के बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे मुल्क का कर्जों में डुबो दिया और अपने घर बनाए, अपने महल बनाए। ये हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है। बाहर मुल्कों में जायदादें बनाई, बाहर मुल्कों में अपने बैंक बैलेंस भरे गए, और जब जवाब मांगो और जब हिसाब लो तो अमीरुल मोमिनीन तो एक कुर्ते का हिसाब दे रहा है और इतने बड़े बड़े बैंक भरे पड़े हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी जायदादें हैं, इनका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं। पूरे मुल्क को कर्जों के अंदर डबो कर रख दिया, पूरी हर बच्चा कर्जदार बन गया। ये सब कैसे हुआ? कोई कानून नहीं बना, 70 साल से ज्यादा अरसा हो गया, कोई निजाम नहीं बना, कोई कानून नहीं बना। मेरे भाइयों, इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क को बनाने के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारी माओ बहनों की इज्जतें नीलाम हुई हैं इसको बनाने के लिए। और दरिया रावी
خون سے بہ گیا، لاشوں سے بھر گیا، تب جا کر یہ ملک بنا ہے۔ اور انہوں نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ ہم اس کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ ان کا خواب تھا کہ یہ مدینہ کی ریاست بنے گا۔ پھر ایک حکمران آتا ہے عمران خان، جو نعرہ لگاتا ہے مدینہ کی ریاست کا۔ ہم سب تو یہ چاہتے ہیں، ہم سب سارے گروہ، ساری جماعتیں، سارے پورے پاکستان کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست بنے، لیکن کوئی نعرہ نہیں لگانے والا تھا۔ پھر ایک حکمران آیا، اس نے نعرہ لگایا کہ میں اس ملک کو مدینہ کی ریاست بناؤں گا، اور اس نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اپنی بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، بیوی کی آدھی جائیداد اس کو مل رہی تھی، اس نے وہ چھوڑا، اور آدھی جائیداد چھوڑ کر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو پیسوں کا لالچ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسی عوام ویسے حکمران، ایسے حکمران، ایسے عادل حکمران کا، ایسے ایماندار حکمران کا، اور ایسے خزانے کی حفاظت کرنے والے حکمران کا ہمارے اوپر آنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اس نعمت کی قدر کریں، اس حکمران کی قدر کریں۔ میرے بھائیوں، یہ ملک میرا، آپ کا، ہم سب کا ہے۔ ہمارا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اس ملک سے محبت کریں، اور اس ملک کو بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور اس ملک کو بنانے کے لیے ایک شخص دن رات محنت کر رہا ہے اور دن رات ایک کر رہا ہے۔ ہم اس کے خلاف کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں مسلمانوں کے خلاف کیسے پروپیگنڈے کیے گئے، آج بھی وہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری نادان لوگ، نادان عوام اس کا حصہ بن رہے ہیں میرے بھائیوں، اور اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں اور اپنے ہی ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ آؤ مل کر اس مدینہ کی ریاست بنانے میں عمران خان کا ساتھ دیں، کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ اتنا ایماندار حکمران، ہمیں خود یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے لوگ کہتے تھے، باہر کے لوگ، باہر کی حکومتیں کہتی تھیں کہ پاکستانی ایسے لوگ ہیں کہ وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور آج پوری دنیا مانتی ہے کہ پاکستانی ایماندار لوگ ہوتے ہیں، پاکستان کا حکمران ایماندار ہے۔ مجھے خود کتنے لوگوں نے کہا، کتنے لوگ آ کر تعریف کرتے ہیں کہ تمہارا حکمران بہت ایماندار ہے۔ آج دنیا کے اندر دو ہی تو بڑے لیڈر باقی رہ گئے ہیں، خود تو دیکھیں، ایک عمران خان، ایک طیب اردگان۔ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں، اور کسی پروپیگنڈے میں نہیں آئیں، اور کسی کی چال میں نہ آئیں۔ یہ ریاست مدینہ بنانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کو مدینہ کی ریاست بنائیں، اور اس میں عمران خان کا ساتھ دیں۔ میرے نوجوانوں سے گزارش ہے، اور ماؤں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ کسی پروپیگنڈا میں آئے بغیر آئیں، ہم سب مل کر ہم جڑ جائیں۔ ہم کب تک ٹکڑوں میں بنٹے ہوئے رہیں گے؟ 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، ہم ٹکڑوں میں بنٹے ہوئے ہیں، اور کبھی زبان کے نام پر لڑتے ہیں، کبھی صوبے کے نام پر لڑتے ہیں، کبھی مذہب کے نام پر لڑتے ہیں، کبھی سیاسی جماعت کے نام پر لڑتے ہیں۔ آئیں ہم سب مل کر ایک ہو جائیں، اور اللہ نے ایسا خوبصورت حکمران دیا ہے، اس کی مدد کریں، اپنے ملک کو بنانے میں ہم سب اپنا کردار ادا کریں۔ میں نے پہلے بتایا کہ مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے 23 سال میرے نبی کو لگے، اس کے بعد 2.5 سال کا عرصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کر اس کی ساری برکات سامنے آئیں۔ تو یہ چند دنوں، چند مہینوں، چند سالوں کی بات نہیں ہے، اتنے بڑے گند کو صاف کرنا، اس پر وقت لگے گا۔ اوروں کو چانس دیا تو عمران خان جیسے حکمران کو بھی چانس دینا چاہیے۔ یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اپنی قوم سے یہ اپیل کروں، اپنی قوم سے یہ کہوں کہ آئے ہم سب مل کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہمارے تاجر سچ بولنا شروع کریں، ہمارے حکمران خزانے کی حفاظت کرنا شروع کریں، عوام کی خدمت کرنا شروع کریں، جھوٹ بولنے سے توبہ کریں اور ظلم سے توبہ کریں۔ ہماری عوام اور ہمارے حکمران اور ہم سب مل کر جھوٹ سے، ظلم سے، ناانصافی سے توبہ کریں۔ جس ملک کے اندر ناانصافی ہوتی ہے، جس ملک کی عدالتیں ناانصافی کرتی ہیں، وہ ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جس ملک کی عدالتیں انصاف کرنے پر آ جاتی ہیں، وہ ملک ضرور بضرور اوپر آتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابی بن کعب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات آگے پیچھے ہو گئی، مقدمہ عدالت کے اندر گیا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی زیادہ عزت دی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ پہلی بے اصولی تم نے کر دی۔ پھر جب مقدمہ آگے چلا تو ابی بن کعب نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ قسم کھائیے، تو زید بن ثابت نے کیا کہا کہ تم امیر المومنین کو قسم کھانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا زید تم اس وقت تک
اچھے قاضی نہیں بن سکتے جب تک تم امیر المومنین کو، جب تک تم عمر کو اور ایک عام انسان کو برابر نہ کر لو، برابر نظروں سے نہ دیکھو اور دونوں کے ساتھ برابر سلوک نہ کرو۔ ایسا سلوک ہوتا تھا۔ جب ہماری عدالتوں میں ایسا سلوک ہوگا، جب ہماری عدالتیں تو امیروں کی، میں کیا لفظ استعمال کروں، مجھے شرم آتی ہے میرے بھائیوں، کہ امیروں کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہماری عدالتیں رہ گئی ہیں۔ غریب کو انصاف نہیں ملتا، غریب کدھر جائے، غریب کہاں جائے؟ جب اس ملک کے اندر چیزیں سستی کی جاتی ہیں تو لوگ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں اور چیزوں کے ریٹ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، ہم سب چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ماں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت عام ہو چکا ہے اور سود عام ہو چکا ہے۔ جس کے پاس 2 پیسے آتے ہیں وہ سود لینا دینا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو کوسیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے ہمیں ایک ایسا حکمران دیا ہے جو پھر بھی مدینہ کی ریاست بنانے کی محنت کر رہا ہے اور دن رات کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کا ساتھ نہ دیا تو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے کہ اتنی خوبصورت ریاست بنانے کی بات ہو رہی ہے اور ہم اس کو بنانے کی بجائے، اس کا ساتھ دینے کی بجائے الٹا اس کے اندر روڑے اٹکائیں اور الٹا اپنے گناہوں سے بھی توبہ نہ کریں۔ میرے بھائیوں، آئیں ہم سب مل کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، آئیں ہم سب مل کر توبہ کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے ملک کو عظیم تر بنانے کے لیے اپنی ساری محنت، ساری کوشش کریں گے اور قربانیاں دیں گے۔ جیسے صحابہ نے قربانیاں دیں، جیسے سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، ایسے ہی ہم سب بھی اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں بہت سوچتا تھا کہ میرے ملک کا یہ حال کب ٹھیک ہوگا، یہ حالت کب ٹھیک ہوگی۔ جس سے بات کرو کہ بھائی ایسا نہ کرو، بھائی دھوکہ نہ دو، وہ کہتا ہے یہ پاکستان ہے میرے بھائی، اس میں ایسے ہی چلتا ہے، بھائی رشوت نہ لے، یہ پاکستان ہے، یا رشوت نہ لوں تو کام نہیں ہوتا، میرے بھائی یہ ظلم نہ کر، یہ پاکستان ہے، یا ظلم نہ کروں تو کام نہیں چلتا۔ یہ سن کر میرے کان پک گئے کہ یہ پاکستان ہے، یا ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں کب تک یہ ایسا ہوتا رہے گا؟ آخر میں نے نیت کی کہ میں نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، کب تک میں سنتا رہوں گا؟ تب جا کر میں نے یہ بات کرنا شروع کی کہ میں اپنا کردار ادا کروں اس مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے، پاکستان کو عظیم ریاست بنانے کے لیے، کیونکہ یہ میرا ملک ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے میں اس کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے اپیل کر رہا ہوں، ہم سب مل کر اس ملک کو عظیم ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، مدینہ کی ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، عمران خان جیسے لیڈر کا ساتھ دیں، اپنے ہیروز کی قدر کریں۔ میرے بھائیوں، اگر یہ چلا گیا، یہ وقت ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ حکمران ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بتائیں اس کے بعد کون ہے پیچھے جو اس ملک کو سنبھالے گا، جو دن رات محنت کر رہا ہے؟ میں ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آئیں ہم سب مل کر توبہ کریں اور اس نظریے میں ہم عمران خان کی مدد کریں، عمران خان کا ساتھ دیں۔ اس نیکی کے کام میں میرا اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، اس نیکی کے کام میں ہم مدد کریں۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے نہ صرف پاکستان کے اندر ریاست کی مدینہ قائم ہوگی بلکہ پوری دنیا کے اندر ریاست مدینہ قائم ہوگی، پوری دنیا کے اندر اسلام کا نظام، اسلام کی معاشرت قائم ہوگی۔ یہ بات پکی اور ڈھکی ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ اس کو بنانے کے لیے میں اور آپ اپنا کردار ادا کر کے چلے جائیں تاکہ ہمارا بھی اس میں حصہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، میری پوری امت کو، میرے سارے ملک والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔